شكر عدد ما سار سائر فوق الأرضين ودرج، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه السوج ومن سار على دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لائق ست کریم سامعین مکرم، ہم بات کر رہے تھے صدقے کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اس کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ صدقہ انسان کی قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القیامة في ظل صدقته۔ بے شک صدقہ یہ انسان کی قبر سے آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور یہ صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ترغیب نہیں دلائی، خود بھی اس پر عمل بھی کیا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مال متاع کی ضرورت ہے، مجھے عطا کریے۔ آپ نے اسے اس قدر بھیڑ اور بکریاں عطا کی، اگر ان بھیڑ بکریوں کو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو رکھا جائے وہ بھی بھر سکتی تھی، یعنی تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صدقہ کر دیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا اور اپنی قوم کو کہتا ہے: اے قوم اسلموا فواللہ ان محمد لیؤتی عطاء من لا یخاف الفقر، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، کیونکہ بے شک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح مال خرچ کرتے ہیں جس کو فقیری کا خوف نہیں ہے، جس کو فکر فاقہ نہیں ہے کہ مجھ پر فقیری آ جائے گی، مجھ پر تنگی آ جائے گی، اس قدر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی عمل صحابیات کا بھی تھا، صحابہ کرام کا بھی تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام نے
انتہائی ناساز حالت میں جنگ کی تیاری کی، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار آپ علیہ السلام کی جولی میں ڈال دیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی جولی کو کبھی دائیں کرتے ہیں کبھی بائیں کرتے ہیں، ہلاتے ہیں، اور کبھی ان دیناروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر دوبارہ پھر پھینک دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تجھے کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے سکتا، عمل کرو، نیک کرو، انسان سے غلطی ہو جائے گی، انسان سے خطا ہو جائے گی، لیکن عثمان تمہاری غلطی تمہاری خطا آج کے بعد تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ اس قدر خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو دی تھی۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں اور کہا 1,00,000 درہم سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر کیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے سارے درہم اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، تقسیم کر دیے۔ ام درہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ 1 درہم تو رکھ لیتی، آپ اس دن روزے کی حالت میں تھی، میرا دل کرتا تھا کہ آپ 1 درہم رکھ لیتی، اس کے گوشت خرید لیتی، ساز و سامان خرید لیتی اور افطاری کر لیتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ام درہ تو نے 1,00,000 درہم دیا تھا اور میں نے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا ہے، اگر تو چاہتی مجھے یاد کروا دیتی میں اپنے لیے بھی رکھ لیتی 1 درہم۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ پر فقیری کا خوف نہیں کیا، اپنی سوچ اپروچ کو نہیں بڑھایا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ میں زندگی میں یہ کر لوں گی، اگر میرے پاس 1,00,000 درہم آ گیا ہے اسے رکھ بھی سکتی ہوں، نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں 1,00,000 کا 1,00,000 درہم قربان کر دیا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ تھی، ان کی زندگی کا معمول تھا۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں مدینے میں آئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، اور میں عصر کی نماز پڑھائی، ابھی سلام ہی میرا تھا، فوراً اٹھے اور اپنے ازواج مطہرات کے کمروں میں گئے اور 1 ڈیلا سونے کا واپس لے کے آئے۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ آپ اتنی جلدی کیوں گئے ہیں، کیا کام ہو سکتا ہے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ دوبارہ پھر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ڈیلا سونے کا لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، مغرب ہو جاتی، شام ہو جاتی، یہ صدقے کا سونے کا ڈیلا میرے گھر میں پڑا رہتا، اور آپ علیہ السلام نے فوراً اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا، معمول بنایا تھا۔ ہمیں بھی اس طرح کی سوچ پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔